بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے جو 5 ارکان بیان کیے ہیں اس میں ایک اہم رکن ہے زکوٰۃ۔ قرآن کریم کے اندر بہت مرتبہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ خاص کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ اس لیے جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض عین ہے، اسی طرح صاحب نصاب پر زکوٰۃ کا دینا بھی فرض عین ہے۔ اب ہم یہ سمجھ لیں کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک بات آئے گی کہ آپ کو انشاءاللہ ساری زندگی کبھی کسی سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے، کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، صرف 4 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، صرف 4 چیزوں پر، اس کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 1 سونے پر زکوٰۃ ہے، گولڈ۔ نمبر 2 سلور یعنی چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ نمبر 3 روپے پیسوں پر جو کیش ہمارے پاس ہے، چاہے وہ بینک میں ہو، ان پر زکوٰۃ ہے۔ نمبر 4 مال نامی۔ اب مال نامی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یعنی وہ چیز جو ہم نے بیچنے کے لیے خریدی ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یا تو انسان کے پاس سونا ہو، یا چاندی ہو، یا اس کے پاس پیسے ہوں، یا اس کے پاس وہ چیز ہو جو اس نے بیچنے کے لیے خریدی ہو۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ کسی بھی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب ہم ذہن میں یہ رکھیں کہ کس پر کتنی زکوٰۃ ہے۔ اگر تو صرف کسی انسان کے پاس سونا ہی سونا ہے، نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہیں، نہ اس کے پاس مال نامی ہے، یعنی وہ چیز جو اس نے بیچنے کے لیے خریدی ہو، صرف سونا ہے، تو اگر اس کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے تو اگر 7.5 تولہ سونا وہ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہی چاندی ہے، سونا نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، مال نامی نہیں ہے، صرف چاندی ہے، تو جب تک 52.5 تولہ چاندی نہیں ہوگی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی کے پاس پیسے ہیں، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، مال نامی بھی نہیں ہے، لیکن پیسے کتنے ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر اتنے پیسے ہیں جس میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، اگر 400 کا ریٹ لگا جائے تو تقریباً یہ 21,000 روپے کے قریب بیٹھتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہندوستان کے اعتبار سے اگر کسی کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال نامی ہے، صرف 21,000 روپے یا اس سے زیادہ ہے تو بھی اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ پیسے ہیں روپے وغیرہ، لیکن اس کے پاس وہ چیز ہے جو اس نے بیچنے کے لیے خریدی ہے اور اس کی قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہے، یعنی اس کی جو قیمت ہے تقریباً 21,000 روپے یا اس سے زیادہ ہے، تو بھی اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو سب سے آسان ہے، سونے پہ زکوٰۃ ہے، چاندی پہ زکوٰۃ ہے، روپے پیسہ وغیرہ پہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ بینک میں ہو، چاہے وہ ہمارے پاس ہو، اور چاہے وہ جس شکل میں ہو، چاہے وہ ہندوستانی کرنسی ہو، چاہے وہ ڈالر کی شکل میں ہو، چاہے کسی ملک کی کرنسی ہو۔ تو سونے پہ زکوٰۃ ہے، چاندی پہ زکوٰۃ ہے، پیسوں پہ زکوٰۃ ہے، اور جو چیز ہم نے بیچنے کے لیے خریدی ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس ایک گاڑی ہے، کار ہے، یا 2 گاڑی یا 3 گاڑی ہیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ گاڑی اس نے بیچنے کے لیے خریدی ہے تو اس کا وہ مال نامی میں آ جائے گی، وہ پورا سامان، پوری گاڑیاں۔ لیکن اگر اس کے پاس وہ گاڑی اپنے نجی استعمال کے لیے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس موبائل وغیرہ ہیں، 5-6 موبائل ہیں اور بہت زیادہ قیمت کے ہیں، لیکن سب کو استعمال میں لاتا ہے وہ، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے جو وہ موبائل استعمال کر رہا ہے وہ بیچنے کی نیت سے نہیں لیا، وہ اپنے استعمال کی نیت سے لی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کوئی پلاٹ ہے یا کوئی مکان ہے یا کئی سارے مکان ہیں اور سارے مکان اس نے کرائے پہ چڑھا رکھے ہیں،
تو ان میں سے کسی مکان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو اس کا مکان ہے مال نامی نہیں ہے، وہ تو اس کے اپنے ہیں۔ ہاں اگر وہ مکانوں کی تجارت کرے، پلاٹ کی تجارت کرے، تو اس معنی کا ان پر زکوٰۃ ہوئی کہ وہ مال نامی ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے بہت زیادہ اپنے مکان کرائے پہ دے رکھے ہیں تو مکانوں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان مکانوں سے جو کرایہ وصول ہو رہا ہے اور وہ نصاب کے بقدر پہنچ رہا ہے، اس کرائے پہ، ان پیسوں پہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح کسی کی پرچون کی دکان ہے، اس میں بہت سارا سامان ہے بیچنے کے لیے، لیکن اسی دکان میں اس کے مرتبان وغیرہ بھی ہیں، اس کا کاؤنٹر بھی ہے، اس کا پنکھا بھی ہے، اپنی ضرورت کا سامان بھی ہے۔ تو جو اس کی دکان میں سامان بیچنے کے لیے آٹا ہے، چاول ہے، دال ہے، چینی وغیرہ ہے، اس پر تو زکوٰۃ ہے، لیکن جو کاؤنٹر ہے، جو پنکھے وغیرہ ہیں، جو بیٹھنے کی کرسی ہے، جو تولنے کا کانٹا وغیرہ ہے، جو مرتبان وغیرہ ہیں، ان پر کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو سارا سامان اس کے پاس ہے، کاؤنٹر وغیرہ، یہ بیچنے کے لیے تو ہے نہیں، استعمال کے لیے۔ اسی طرح کسی انسان کی فیکٹری ہے، اس میں بہت ساری مشینیں لگی ہوئی ہیں، ان میں سے کسی بھی مشین پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو اس مالک نے فیکٹری میں مشین لگائی ہیں بیچنے کے لیے نہیں لگائی، بلکہ ان مشین کے ذریعے سے کام ہو اس لیے مشین لگائی ہے۔ تو جو مال اس فیکٹری میں آئے گا اور جو مال بن کے جائے گا، اس پر تو زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ وہ مال آیا اس لیے تاکہ اس سے نفع حاصل کیا جائے، اس کو بیچا جائے۔ تو ہم یاد رکھیں کہ سونے پہ زکوٰۃ ہے، چاندی پہ زکوٰۃ ہے، روپے پیسہ وغیرہ پہ زکوٰۃ ہے، اور جو چیز ہم نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے، ہم یہ ذہن میں رکھیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی انسان کوئی مکان خرید رہا ہے اور اس کی بیچنے کی نیت نہیں ہے، یا اس کی یہ نیت ہے کہ موقع لگے گا تو بیچوں گا ورنہ رہنے دوں گا، تب بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اس نے خریدتے وقت یہ نیت کی ہے کہ اس کو بیچوں گا، پھر تو تجارت کا مال بن جائے گا، مال نامی بنے گا، اور اس پر زکوٰۃ ہے۔ اس لیے ہم ذہن میں رکھیں کہ سونے پہ زکوٰۃ ہے، چاندی پہ زکوٰۃ ہے، روپے پیسے وغیرہ پہ زکوٰۃ ہے، اور جو چیز ہم نے بیچنے کے لیے خریدی ہے یا جو چیز ہم بیچنے کے لیے خرید رہے ہیں اس پر زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کتنا ہی مال ہو اپنی نجی استعمال کے لیے، سونے چاندی روپے کے علاوہ، اس میں ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ ڈائمنڈ ہوتے ہیں، ہیرے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، سونے سے زیادہ، چاندی سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اپنے استعمال کے لیے ڈائمنڈ لا رہا ہے استعمال، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن سونا چاہے وہ استعمال کے لیے ہو، چاہے وہ بیچنے کے لیے ہو، چاہے وہ گھر پہ رکھا، اس پر بہرحال زکوٰۃ ہے۔ چاندی چاہے وہ استعمال میں ہو، گھر کے استعمال کے لیے ہو، زیورات وغیرہ کے لیے ہو، اور چاہے وہ بیچنے کے لیے ہو، اس پر بہرحال زکوٰۃ ہے، نصاب اس کا ہو۔ اور پیسوں پر تہی زکوٰۃ۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں